اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ ناظرین ایک بڑی اچھی خبر میں اسے کہوں جو میری نگاہوں کے سامنے ہے پڑوسی ملک افغانستان سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر ہے کہ افغانستان میں جو غیر مسلم سیاح، نان مسلم ٹورسٹ جو افغانستان گھومنے وغیرہ آ رہے ہیں وہ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور بڑی تعداد غیر مسلموں کی اسلام کے قریب آ رہی ہے اور اسلام میں داخل ہو رہی ہے، اور اب یہ واقعہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ خفیہ ایجنسیاں ایسے واقعات سے پریشان ہیں۔ حال ہی میں افغانستان کا دورہ کرنے والے مختلف ملکوں کے شہریوں کے اسلام قبول کرنے کا معاملہ زور پکڑ گیا ہے۔ یہ واقعہ اس قدر موضوع بحث بن گیا ہے کہ دنیا کی بڑی خفیہ ایجنسیوں نے اس پر سنجیدگی سے غور شروع کر دیا ہے۔ ان ایجنسیوں کو شبہ ہے کہ یہ کسی بڑی سازش کا حصہ ہو سکتا ہے۔ بڑے ملکوں کی خفیہ ایجنسیوں نے باہمی ملاقات کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ اس راز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ افغانستان جانے والے لوگ اپنا مذہب کیوں تبدیل کر رہے ہیں، کہ افغانستان خفیہ اداروں کے مطابق افغانستان آنے والے بہت سے سیاح وہاں اسلام قبول کر رہے ہیں، ان میں آئرلینڈ اور جاپان جیسے ملکوں کے شہری بھی شامل ہیں۔ حال ہی میں افغانستان کی سیر کے لیے آئے ہوئے آئرلینڈ کے ایک نوجوان آئرش سیاح نے افغانستان کے صوبے غور کے ضلع شاہ رخ کے گاؤں درے تخت میں طالبان انتظامیہ کے جھنڈے تلے مقامی عمائدین کے موجودگی میں اسلام قبول کیا اور اس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اس طرح کابل میں ایک جاپانی سیاح نے بھی اسلام قبول کیا اور مقامی لوگوں نے اس کے لیے دعوت کا اہتمام کیا۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ایک سینئر اہلکار نے کہا کہ چین اپنے شہریوں کو اسلام قبول کرنے اور افغان شہریت حاصل کرنے کے پیچھے ایک ایجنڈا چلا رہا ہے، لیکن کوئی ایجنسی یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ دوسرے ممالک کے لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ ناظرین بڑی چونکانے والی خبر اس وقت آ رہی ہے امریکہ سے۔ جی ہاں، امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکیورٹی میں تساہلی غفلت کی بڑی خبر سامنے آئی ہے، جس کو لے کر پورے امریکہ میں سنسنی پھیل گئی ہے۔ خبر ہے کہ ریزورٹ کے اوپر سے، یعنی جہاں ڈونلڈ ٹرمپ رہتے ہیں وہاں اوپر سے 3 طیارے اڑے، حالانکہ F-16 فائٹر جیٹ نے انہیں کھدیڑا مارا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکورٹی میں غفلت کا ایک بڑا معاملہ سامنے آیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کے فلوریڈا میں واقع نو فلائنگ زون ریزورٹ کے اوپر 3 پلینوں کو اڑتا ہوا دیکھا گیا، جس کے بعد امریکی سیکورٹی ایجنسیاں فوراً حرکت میں آ گئیں۔ یہ طیارے ٹرمپ کے ریزورٹ کے اوپر سے گزرے، اس کے بعد فوراً امریکی ایرو اسپیس دفاعی کمان نے F-16 طیاروں کو وہاں بھیجا۔ ڈیلی میل کی رپورٹ کے مطابق F-16 فائر جیٹ نے فلیئرز تعینات کر کے 300 بلین طیاروں کو علاقوں سے باہر نکالا۔
ناظرین بڑی افسوسناک خبر اس وقت غزہ سے آ رہی ہے. جی ہاں, غزہ میں اسرائیل کے نئے آتنکواد کی تصویر پھر سامنے آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی آتنکوادی فوج نے غزہ میں ہر قسم کی مدد کا داخلہ بند کر دیا. آپ جانتے ہیں کہ سیز فائر, جنگ بندی کے اعلان کے بعد غزہ میں دوائیں, کھانے کی چیزیں, مختلف قسم کی مدد دوسرے ملکوں سے, مصر سے, سعودی سے داخل ہو رہی تھی, لیکن اب خبر آ رہی کہ اسرائیلی فوج نے غزہ میں ہر قسم کی امداد کا داخلہ بند کر دیا. غزہ کو انسانی امداد کا داخلہ روکنا, اس کو لے کر حماس کا بیان آیا ہے کہ یہ غزہ کو انسانی امداد کا داخلہ روکنا یہ صہیونی بلیک میلنگ ہے اور جنگی جرم ہیں. یعنی سیز فائر کا ایگریمنٹ اور معاہدہ ہونے کے باوجود بھی اسرائیلی فوج اگر غزہ میں مدد داخل نہیں ہونے دے رہی ہے تو یہ ایک قسم کی بلیک میلنگ ہے اور یہ جنگی جرم ہیں. ناظرین ایک بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی, آپ جانتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے انہوں نے ٹرمپ سے زوردار انداز میں بحث کی. ٹرمپ سے بچکے نہیں, ہچکچائے نہیں, ڈرے نہیں, بلکہ زوردار انداز میں ٹرمپ سے انہوں نے بحث کی. لیکن اس بحث کے بعد زیلنسکی یورپ میں ہیرو بن گئے. ناروے, یوکے سمیت کئی ملکوں نے یوکرین کو اسلحہ اور فنڈ دینے کی بات کہی. پہلی بار وائٹ ہاؤس میں سربراہان مملکت کی میٹنگ کے دوران عوامی تنازع کھڑا ہوا اور زیلنسکی نے ڈونلڈ ٹرمپ سے زوردار انداز میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بحث کی. اس بحث کے بعد میں زیلنسکی یعنی یوکرین کے پریزیڈنٹ یورپی کنٹریز میں, یورپین ملکوں میں ہیرو بن گئے ہیں, اور اب ناروے, یوکے سمیت کئی ملک یوکرین کو اسلحہ بھی دینے کو تیار ہے اور فنڈز دینے کی بھی بات کر رہے ہیں. ناظرین آخری بڑی خبر اس وقت بولیویا سے آ رہی ہے. بولیویا میں دو بسوں کی خوفناک ٹکر ہوئی, اور یہ ٹکر, یہ تصادم, یہ بھڑت اتنی خطرناک تھی کہ 37 افراد 37 لوگوں کی جگہ پر موت ہو گئی اور 39 کے قریب زخمی بتائے جا رہے ہیں. بولیویا کے پوٹوسی علاقے میں ایک خوفناک بس حادثے میں 37 لوگوں کی موت ہوئی ہے. الجزیرہ نے پولیس اور مقامی افسروں کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے یہ اطلاع دی. اطلاع کے مطابق یہ حادثہ مقامی وقت کے مطابق ہفتے کی صبح 7 بجے ایونی اور کولچانی کے درمیان پیش آیا. افسروں نے بتایا کہ بسوں میں سے ایک مخالف لین میں چلی گئی جس سے زوردار ٹکر ہو گئی. صحافیوں سے بات کرتے ہوئے پوٹاسی کے محکمہ جاتی پولیس کمان کی ترجمان نے کہا کہ اس ہولناک حادثے میں 37 افراد کی جان گئی ہے. افسروں کو شبہ ہے کہ حادثے میں زندہ بچے ڈرائیور میں سے ایک نے شراب پی رکھی تھی. مبینہ طور پر مسافروں نے بھی اسے شراب پیتے ہوئے دیکھا تھا. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. تو میں حکیم جاوید, کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد, نسوں کا درد, گٹھیا وائے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے, خونی والی ہو, مسے والی ہو, اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ.